بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اردو گرامر میں آج کا ہمارا عنوان ہے اسم ضمیر۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اسم ضمیر کسے کہتے ہیں۔ اسم ضمیر کی تعریف۔ اسم ضمیر وہ الفاظ ہیں جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے وہ، میں، تم، اس، اسے، تمہارا، ان، انہیں، انہوں وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اسم ضمیر کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک مثال ہے۔ ہم اس مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ اسم ضمیر اردو گرامر میں کیا اہمیت رکھتے ہیں، اسم ضمیر کا استعمال کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو اسم ضمیر، ہم سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اسم ضمیر ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں، ایک اسم کی جگہ، آپ کو پتہ ہے اسم کسی چیز، شخص، جگہ کے نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے روم میں موجود ہے، آپ کے اسکول میں موجود ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو جیسا کہ جانتے ہیں کسی چیز، شخص، جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو وہی اسم ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ ہم اسم ضمیر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک نام کے ذریعے بتاتی ہوں کہ اسم ضمیر کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک نام جب بار بار تحریر میں آتا ہے، تو وہ نام کو بار بار وہاں پہ لکھنے سے بچنے کے لیے ہم اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بار بار جب ہم ایک نام بار بار لکھیں گے، ہر لائن میں ایک نام لکھیں گے، تو وہ لکھنے میں بھی برا لگے گا اور پڑھنے میں بھی برا لگے گا۔ تو چلیے ہم جو مثال ہمارے سامنے ہے، ہم پہلے اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم اس کو اسم ضمیر لگا کے بھی سولو کریں گے اور پڑھیں گے، لکھیں گے بھی، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی لائن میں لکھا ہے، ثنا کو پڑھائی کرنے کا بہت شوق ہے۔ دوسری لائن میں ہے، ثنا ہر وقت کتابیں پڑھتی ہے۔ ثنا کے پاس بہت سی کتابیں ہیں۔ ثنا کو اسلامی کتابیں پڑھنا پسند ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، آپ کو 4 لائنز نظر آ رہی ہیں۔ ہر لائن کو ہم نے کس سے شروع کیا ہے؟ ثنا سے۔ تو ہر لائن میں ثنا 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 ثنا، اس طرح سے یہ اچھا شاید دیکھنے میں بھی یا پڑھنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ تو ہم اب اس مثال کو اسم ضمیر لگا کر کرتے ہیں۔ دوبارہ سے سوال کیا لکھا ہوا ہے؟ اوپر دی گئی مثال کو مناسب اسم ضمیر لگا کر دوبارہ لکھیں۔ تو ہاں چلیے ہم اس کو اسم ضمیر لگا کے پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ جملہ نمبر 1 ہے، ثنا کو پڑھائی کرنے کا شوق ہے۔ پہلی لائن میں ثنا کا نام آئے گا، لیکن باقی 3 لائنوں میں ہم اسم ضمیر لگائیں گے، کیونکہ ہم اسم ضمیر تب لگاتے ہیں جب ہم کسی اسم کو بار بار دہرانے سے یا بار بار لکھنے سے، یعنی کہ اس کی ریپیٹیشن سے ہم اس کو بچنے کے لیے ہم اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم پہلی لائن میں ہم ثنا کو پڑھائی کرنے کا بہت شوق ہے، دوسری لائن میں ہم اسم ضمیر لگائیں گے، ثنا کی جگہ پہ لگائیں گے ہم وہ ہر وقت کتابیں پڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے، ثنا ہر وقت کتابیں پڑھتی ہے، ہم لکھیں گے وہ ہر وقت کتابیں پڑھتی ہے۔ اس کے بعد تیسری لائن میں ہم ثنا کی جگہ اسم ضمیر لگائیں گے، وہاں لکھیں گے اس کے پاس بہت سی کتابیں ہیں، اور ثنا کو اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے، اس کو اسلامی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ یہ دیکھیے، ہم نے وہ، اس اور اس 2 جگہ پہ اس آیا ہے، ہم نے کس نام کی جگہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں؟ ثنا کی جگہ، اور یہ لفظ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس مثال سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم مزید مثالوں سے اسم ضمیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم ضمیر لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ یہاں پہ پہلی لائن میں 2 جملے لکھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان جملوں کو اسم ضمیر لگا کر دوبارہ لکھنا ہے۔ جملہ نمبر 1 ہے، علی گھر پر نہیں، علی اسکول گیا ہے۔ تو پہلی بار میں ہم علی لکھیں گے، لیکن دوسرے جملے میں ہم علی نہیں لکھیں گے، وہاں پہ ہم کیا لگائیں گے؟ جی، اسم ضمیر لگائیں گے۔ علی گھر پر نہیں، وہ اسکول گیا ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر، اور ہم اس کو کس کی جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں اسم ضمیر کو؟ علی کی جگہ، جو دوسری دفعہ آیا ہے۔ آمنہ اسکول نہیں آ سکتی، آمنہ کو بخار ہے۔ پہلی بار میں ہم آمنہ اسکول نہیں آ سکتی لکھیں گے، اور دوسرے جملے میں ہم آمنہ کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کریں گے، اور اسم ضمیر کیا ہے؟ آمنہ کو بخار ہے، اس سے بخار ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا جملہ ہے سرمد ایک شریر بچہ ہے۔ سرمد ایک شریر بچہ ہے، سرمد کے اس کے پاس بہت سے کھلونے ہیں۔ اس کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے، اور اس کا استعمال ہم کس کے نام کی جگہ یوز کر رہے ہیں؟ سرمد کی جگہ۔ رابعہ کے گھر مہمان آئے ہیں، رابعہ آج اسکول نہیں آ سکتی۔ ہم اس کو کیسے سولو کریں گے؟ رابعہ کے گھر مہمان آئے ہیں، وہ آج اسکول نہیں آئے گی۔ اکرم ٹیوشن گیا ہے، اکرم شام کو گھر آئے گا۔ تو پہلے جملے میں ہم اکرم ہی سے شروع کریں گے، لیکن دوسرے جملے میں ہم اکرم کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کریں گے۔ اکرم ٹیوشن گیا ہے، وہ شام کو گھر آئے گا۔ لاسٹ جملہ ہے کوا پیاسا تھا، کوا پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑا۔ تو پہلی بار میں ہم کوا لکھیں گے، کوا پیاسا تھا اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑا۔ ٹھیک ہے، یہ اسم ضمیر ہیں، اور امید ہے آپ کو اسم ضمیر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ نے آن لائن لیکچرز میں بھی اسم ضمیر کو سمجھا ہوگا، اور اب مزید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو بیٹا اس کی آپ پریکٹس کیجئے گا، یہی جملے دوبارہ لکھ کے اس کو ری رائٹ کیجئے گا، اپنی رائٹنگ کا خیال رکھیے گا، خوبصورت رائٹنگز میں لکھیے گا، اور اپنی اردو اے کی بک میں کوئی کہانی پڑھیے گا، ایک یا دو، یا آپ نے کہانی جو پڑھی ہوگی وہاں پہ آپ نے اسم ضمیر کے جملے انڈر لائن کرنے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔